السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ ہم سب کے علم قرآن و سنت میں اضافہ فرما دے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ ہم سب کا سینہ کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے، ویسر لی امری، اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب العزت میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ مختصر بات کرتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ کریں اور جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت ہو جیسے کہ ایک نیچرل طریقہ ہے، اور اسی نیچرل وے سے ہم کچھ چیزیں سیکھ لیں جو ہم سب کی زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں وہ تربیت کے کامیاب کچھ طریقے ہیں کہ کیا ایسے طریقے ہوں قرآن و سنت کے آئینے میں کہ جس سے میں اور آپ اپنے بچوں کا کانسیپٹ درست کر سکیں۔ دیکھیں، پہلی چیز ہی کانسیپٹ ہے، اگر وہ درست ہو گئی ٹھیک ہے تو ظاہر ہے پھر مسلمان نسل کامیابی اور ترقی کی منزلیں ضرور طے کرے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی رہنمائی کے بغیر میں اور آپ اپنے بچوں کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے اگر قرآن و سنت کا آئینہ ہے تبھی ہمارے جو مسلم نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو ہماری نسل ہے وہ تہذیب یافتہ بھی ہوگی، بہادر بھی ہوگی، اور اپنے دین اور اپنی امت کا دفاع کرنے والی بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو چیز کانسیپٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمارے بچوں کے فہم میں اضافہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اللہ ایک ہے، یہ چیز تو بچوں کو سمجھانی ہی ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کس بنیاد پر ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جس ایمان کی میں اور آپ انہیں ترغیب دیتے ہیں وہ کون سی دو چیزوں کے درمیان وہ ایمان تلاش کریں۔ دیکھیے، خوف اور امید دو ایسی چیزیں ہیں جن کے درمیان میں ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی اساتذہ ہے یا ماں باپ ہیں یا معلمہ ہے، وہ طلبہ اور طالبات یا اپنی اولادیں ہیں، ان اولادوں کے ذہنوں میں اللہ کا خوف داخل کرنا ہے، اللہ سے ڈرانا ہے۔ میں اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں کہ بھئی قرآن کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے، تو صرف اگر کوئی کسی سے ڈرانا ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے ڈرانا نہیں ہے، ہم نے کسی مخلوق سے مخلوق کو ڈرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈرنا ہے، خوف رکھنا ہے دل میں، تو وہ صرف اللہ کا خوف جو ہمیں منزل تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، بچے کو سمجھانا چاہیے کہ نافرمانی کرنے پر جو اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ کی پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سچائی پر اب قائم، یہ بھی کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا، جھوٹ سے بچنا، اور ان چیزوں کی جو ترغیبات ہمیں ملتی ہیں، یہ اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیسک نماز اور روزے کوئی نہیں دیکھتا یا قرآن کوئی نہیں وہ لے کر چلتا، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے سخت سزا کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ایک آگ کا شکار ہو جائے گا، وہ آگ جلا ڈالے گی، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت جو ہے وہ آگ ہے، اور جو ہے اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ خوف جو ہے نا وہ بہت بڑی بلیسنگ بن جاتا ہے جب دل میں اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب، اس کی آگ کا خوف آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک اور جو امید کی بات ہے کہ انسان کے ذہن میں اللہ کی رحمت کی امید بھی داخل ہونی چاہیے کہ کبھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی سچویشن میں کتنا ہی کوئی برا عمل کر بیٹھے، لیکن یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا کہ اللہ تو ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ امید رکھنی ہے، اللہ سے امید ہوگی تو پھر معافی بھی انسان جو ہے وہ دل سے مانگے گا کہ اللہ یقیناً مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ ایمان اور خوف
اس کے درمیان جو ہے نا یعنی کہ نا خوف اور امید کے درمیان، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، ٹھیک ہے. جن اللہ کے حقوق ادا کرنے، کیونکہ اللہ نے جنت کا وعدہ دیا ہے، اور جنت وہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جس میں بہت ساری نعمتیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. اور اسی طرح خوف، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو فلاں فلاں عذاب کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ خوف اور امید اور یا ترغیب اور ترہیب، ٹھیک ہے، ان کو یکجا کر کے جو ہے وہ دیکھیں بہت ساری آیات اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. نبی اکرم سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں اور آیت نمبر 50 میں، دو آیات میں اللہ فرما رہے ہیں نبّئ عبادی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر سنائیے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جو میرا عذاب ہے وہ بھی سخت دردناک عذاب ہے. کہ بخشش ہے تو میری بخشش بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، عذاب اور سزا کا معاملہ ہے تو وہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ اعراف میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو. یہ دو چیزیں ہیں جس کے درمیان جو ہے انسان اللہ کو پکارتا ہے. اور دیکھیں جیسے ایک حدیث بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داود کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یہ دعا جس میں سکھلائی گئی کہ اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو جنت ہے نا، کچھ لوگوں کو آپ یہ بھی کہتے سنیں گے کہ جی ہمیں جنت کا لالچ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ جنت کا لالچ ہے، یا اس لیے نہیں کرتے یا ہمیں آگ کا خوف ہے. نہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ حدیث جو ہے وہ نفی کرتی ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے وہ جنت کا لالچ نہ رکھے یا آگ کا خوف نہ رکھے. تو ہمیں لالچ بھی رکھنا ہے اللہ کی محبت، اس کی رضا، اس کی جنت کا، اور خوف بھی رکھنا ہے اس کے عذاب، اس کی آگ، اس کی ناراضگی کا. تو اب کچھ واقعات میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کے اندر جو اصحاب کہف کا جیسے واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یونس علیہ السلام کا ہے، اور جیسے احادیث میں جو ہم پڑھتے ہیں تو غار والا، وہ جو 3 ساتھی غار کے ہیں وہ واقعہ ہے. تو یہ بڑی پیاری مثالیں ہیں بچوں کو ایک کانسیپٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے. ابھی چونکہ آج ہمارا جو ہے وہ کہ ٹاپک بھی یہی نا کہ کامیاب جو تربیت کے طریقے ہیں، جو نمونے ہیں، وہ ہم نے کہاں سے لینے ہیں، اس کا صحیح کانسیپٹ بچوں کو قرآن سے ہی ہم نے دینا ہے. جیسے قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو تھے وہ شرک سے نفرت تھی ان کے دل میں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور توحید سے محبت پیدا ہو گئی تھی. تو سب چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ چل پڑے پہاڑوں کی طرف، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طرح جو ہے ان کو سلا دیا، لیکن ان کے جو ہے ان کی اس مشن کو زندہ رکھا جس مشن کو لے کر وہ نکلے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایمان کو پختہ کرنے میں، نئی نسل کے ایمان کو پختہ کرنے میں، یوتھ کے ایمان کو پختہ کرنے میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بہت زیادہ مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے نوجوانوں کے دلوں میں توحید سے محبت پیدا ہوتی ہے، شرک سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ایک مقصدیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک نوجوان نسل جو ہے، ظاہر ہے یہ لوگ ذرا مصلحت پسندیوں سے دور ہی ہوتے ہیں، جس طرح ہم لوگ جو ہے مصالحت پسندی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہاں، اس عمر میں انسان جیسے ایک دو ٹوک ہوتا ہے کہ ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، ٹھیک ہے، اور بہادر ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ جم کے ہر کام کرنا جو ہے وہ جانتا ہے. تو اس وقت اب دیکھیں یوتھ جو ہے، یا جیسے وہ نوجوان تھے تو انہوں نے حق کو حق کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا، ٹھیک ہے، باطل کو باطل کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جذبہ قبول کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سوچ اور فہم اور سمجھ دے کہ جو ہے حق پر والی، حق شناسی والی جو سوچ ہے وہ عطا فرمائے ان کو. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کو جب آدمی سنتا ہے تو اس کو اس کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی گاڈ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں،
ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی قرآن پڑھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے ان میں ایک دفعہ بھی کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، جب کہ کرسچینٹی میں سب سے زیادہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ، اور یہ عقیدہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی جو ہے وہ مذاہب کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، سب سے زیادہ لوگ کرسچن ہیں اور اس کے بعد پھر مسلمان ہیں. تو یہ وہ عقیدہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا غلط عقیدہ ہے جو کہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور بچوں جو کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی جو توحید کا کانسیپٹ ہے نا وہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. نوجوان نسل کنفیوز ہے، ان کو اپنا جو ہے وہ صحیح، ان کی بنیادی جو سوچ ہے وہ کلیئر ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز ضرور ہونا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کئی بچے ان کے سکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کرسچنس کے سکول ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو پتہ ہے پھر یہ کانسیپٹ بھی، کیونکہ وہاں کچھ چیزیں جو ہیں تعلیمی اعتبار سے اگر بہت اچھی ہیں، بچوں کا جو ہے والدین کو نہیں پتہ کہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، کانسیپچل ان کا جو ایشوز آ جائیں گے، لیکن وہ وہاں انہوں نے داخل کروا دیا. اب جو ہے بچے کا اگر اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نعوذ باللہ اولاد نہیں ہے. پھر ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے، آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، جو کہ اس میں پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو اس پر بحث کی ہے، ان کو بتایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے قصہ یوسف میں سے ایک سبق ہے. ہم بھی اماں جان سنایا کرتی تھی جب قصہ یوسف، تو اتنے شوق سے جو ہے وہ سنا کرتے تھے. اسباق کا تو کچھ نہیں پتہ تھا کہ کیا کیا سبق نکلتا ہے، لیکن بہرحال قصے کے طور پر ہم نے امی نے جب تفسیر کھولنی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہوتا تھا کہ کب امی جان دوبارہ پہنچیں سورہ یوسف پر. جب وہ پہنچتی تھیں تو وہ ہم سب کو سنایا کرتی تھیں، اور باقاعدہ اس تفسیر سے ہی مطالعہ کر کے بتایا کرتی تھیں، اور ان کی خود بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور ہمیں بھی سن کر مطلب یا ان کی ایک ایموشنل جب وہ ہو جاتی تھیں تو ہم جو ہے انجوائے کرتے تھے اس چیز کو، کہ کتنا ہم سب کو ماحول میں ایک بڑی پاکیزگی اور بڑا کچھ اچھا لگ رہا ہوتا تھا، اور ہم خود کو، ہماری امیجنیشنز ہمیں وہاں لے جاتی تھی کہ جیسے ہم خود وہاں موجود ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ کتنا بہترین ہے. جیسے بچپن سے بات شروع ہوتی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے، ٹھیک ہے، تو بچپن میں ہی اگر بچوں کو ہم یہ واقعہ سناتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو اس قصے میں یہ بھی بات سمجھانی ہے کہ میں اور آپ اس کو خود کو اس قصے میں حضرت یوسف تصور نہ کریں، بلکہ جب میں اپنے بچوں کو یہ واقعہ یا اسٹوڈنٹس کو کبھی سناؤں یا کروں تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ دیکھیں کہ آپ اس میں سورہ یوسف میں جتنے بھی کردار سامنے آئے ہیں ہمارے، میں اور آپ اپنے آپ کو کس کردار میں فٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اور آپ جیسے ان کے بھائیوں کا کردار ہے، جیسے کہ عزیز مصر کی بیوی کا کردار ہے، عزیز مصر کا کردار ہے، اور وہاں وہ جو بادشاہ کا کردار ہے، اور جو ان کے قید کے جو ساتھی ہیں ان کا کردار ہے، ٹھیک ہے، اور جو خود حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا کردار ہے. تو مختلف کردار ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جیسے وہ باقی وہ جو امرۃ العزیز کی جو سہیلیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، مصر کی ایلیٹ کلاس کی طبقے کی عورتیں تھیں، اور جو ان کا طرز عمل تھا، ان کا جو کردار ہے، تو میں اور آپ خود کو دیکھیں کہ میں اور آپ وہاں کس کردار میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہم نے ہر کردار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح ایک بیلنس رویہ رکھا ہے، جس میں اللہ کا خوف اور تقوی سر فہرست نظر آتا ہے. اور اختلاط آپ دیکھیں، اس سے جو میرا اور آپ کے سیکھنے کی کچھ یہ بھی چیزیں ہیں ٹو دی پوائنٹ، کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہو کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے اور مخلوط تعلیم سے جو ہے وہ فتنہ نکل سکتا ہے.
تو لہٰذا اگر یہ سوچ ہوگی ہمارے ایلیٹ کلاس کی عورتیں کہ ان کے لیے کوئی کلیہ قانون دین کا ان کے لیے نہیں ہے تو باقی لوگوں کے لیے ہے، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہیں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو وہ مترفیہ جو زیادہ دولت مند لوگ ہیں وہیں سے پھر وہ فتنہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور پوری پھر قوم میں پھیلتا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سمجھنا کہ جو ہے آزادانہ اختلاط مرد اور عورت کا وہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے، نہ ہی قرآن حدیث میں اس کی گنجائش ہے۔ حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی، دینی جگہوں پر بھی، مساجد یا مدارس میں بھی جہاں جو ہے وہ اگر عورتوں نے آنا ہے تو ان کا پوری طرح پردے کا اور ان کی علیحدہ سٹنگ کا اور ہر چیز کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ اور حتیٰ کہ عورت کی تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آواز کا بھی پردے کی بات ہوئی ہے کہ اس کے جو چال کا بھی پردہ ہے اور یہ سب چیزوں کا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس چیزوں کو سمجھ لینا کہ میں اور آپ اگر ایک چھوٹ دے دیں گے نا، ایک لمٹس جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر وہ میں اور آپ کراس کر دیں گے، حیا کے دائرے سے نکل جائیں گی بچیاں اور بچے، تو پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو لہٰذا پھر بہت رسوا کن نتیجہ سامنے آ سکتا ہے اگر میں نے اور آپ نے اپنے گھر کے ماحول میں مردوں کی اور عورتوں کی، ٹھیک ہے، ایک مذکر مؤنث کی لمٹس کو کا خیال نہ رکھا، تو بے شک وہ ہم خود ہوں یا ہماری اولادیں ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ انوالومنٹ سے کیا ہوگا؟ پھر غلط نتیجہ ہے وہ تو لازماً نکلے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان چیزوں کو اور بھی بہت سارے، یا ظاہر ہے حضرت یوسف کے کردار میں جس طرح وہ پاک دامنی کا ہے کہ وہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دلیل عطا فرمائی تھی، ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کو وحی کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، اور خود ان کی اپنی فطرت میں جو پاک دامنی موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے صورت میں کہ وہ جو ہے وہ مائل نہیں ہوئے، اس کیفیت میں بھی وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا صحیح طرز عمل پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ شیطان جو ہے وہ تو ہر وقت جو ہے وہ دعوت گناہ دیتا ہی رہتا ہے، اور انسان کا نفس بھی، نفس امارہ بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تقوی ہے، جو خوف خدا ہے، جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو روک کر رکھے گا برائی سے۔ پھر یونس علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے یہ دعا کی تو بچوں کو یہ سمجھانا کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی واقعتاً مصیبت نازل ہو چکی ہو تو قصور کس کا نکالنا ہے؟ قصور اپنا ہی ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظالم، یہ دیکھیں کہ میں کہاں غلط تھی۔ جب کوئی مشکل آئے، کوئی ہرڈلز آئیں زندگی میں یا کوئی آزمائش آئے، تو سب سے پہلے خود کو اپنے گریبان میں جھانکنا، ٹھیک ہے، اور اقرار کرنا، اعتراف کر لینا، یہ ہمیں قصہ یونس علیہ السلام میں یہ بات جو ہے ملتی ہے۔ پھر وہ غار والا واقعہ جو اکثر جب بھی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ جیسے ریاض الصالحین جو کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث اس کے اندر ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا یہ واقعہ کہ 3 جو تھے لوگ جو ہے غار میں پھنس گئے تھے، اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا تاکہ ان کو تعلیم دیں کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی واسطہ یا وسیلہ ڈالنا ہے تو نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کا وسیلہ نہیں ڈالنا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے ہاں اپنے اس نیک عمل جو خالصتاً رضائے الہی کے لیے کیا گیا ہو اس کو یاد کر کے اللہ کے سامنے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ 3 آدمی جو ہے وہ غار میں پھنس گئے تھے، اور پتھر جو ہے وہ غار کے منہ کے آگے فٹ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اور وہ اعمال یہ تھے کہ مطلب والدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اس ایک بندے کا عمل تھا، ایک کا کہ حق والے کو اس کا حق دے دیا تھا، ایک کا یہ عمل تھا، اور خالصاً رضائے الہی کے لیے دیا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ اللہ کے ڈر سے اس نے زنا کو چھوڑ دیا تھا، یعنی برائی کا موقع سامنے آیا لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ اس کو جانے دیا، یعنی اس پر اللہ سے ڈرتا رہا، اور کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا، اور یہ بھی خالصاً رضائے الہی کے حصول کے لیے تھا۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بند راستے ان کے لیے کھول دیے۔
تو یہ دیکھیں جو بھی انسان جو ہے تربیت کر رہا ہو، یعنی ماں باپ میں سے کوئی بھی والدین کر رہے ہیں یا اساتذہ کرام، تو ان کو چاہیے کہ پھر طلبہ کے لیے جو مفید واقعات ہیں ان کو وہ اکٹھا کرتے رہیں۔ بالکل یہ ہمارا ایسڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں، ضرور یہ پتہ ہونی چاہیے، اور بچے کبھی بور نہیں ہوتے۔ میں نے تو اسی چیز کا حساب لگایا کہ اگر ایک واقعہ جو ہے میں نے 10 مرتبہ بھی سنایا ہے نا، لیکن اگر 10 کے 10 مرتبہ ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے اس میں سے ہر بار، ٹھیک ہے، مختلف کرداروں سے، تو کیا ہوتا ہے بچے کبھی بور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی پھر ظاہر ہے وہ ایسے واقعات بھی نہیں سنانے چاہیے جس سے کوئی برائی کی دعوت دل میں پیدا ہو، یا مطلب کہ چوری یا فحاشی یا کوئی بد اخلاقی یا کردار کشی والا کوئی سین ہو جائے۔ تو جب بھی واقعہ سنانا ہے کوئی مورل ویلیو اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جو چیزیں ہیں تربیت کے جو کامیاب نمونہ اگر ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنے کا جو عادی ہے وہ بنانا ہے، وہ پابندی جماعت کی ضرور کرانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک نماز چارٹ جو ہے ایک درخت کی صورت میں، کہ ایک درخت ہے جس پر کہ 30 شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر 5 پتے لگے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو نماز ٹری کہتے ہیں۔ تو وہ جب بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی ہوتی تو اس کی میں پرنٹس نکلواتی ہوں، اور بچوں کی جو الماری ہے کپڑوں کی، یا جہاں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہاں میں انہیں اسٹک کر دیتی ہوں۔ اور بس یہ ہے کہ آپ نے جو نماز وقت پر پڑھی ہے وہ پتہ سبز ہوگا، جو نماز چھوٹ گئی ہے وہ اس کے لیے پتہ سیاہ ہوگا، اس میں رنگ ہوگا، اور جو قضا پڑی ہے اس کے لیے یلو ہوگا۔ تو پھر جب 30 دن کے بعد ایک درخت کی وہ شکل سامنے آتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ درخت کتنا ہرا بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہی نمازوں کی اسی طرح پھر یہ درخت کے بھئی جنت میں بھی تمہارا یہی سین ہے، تو اب دیکھ لو کہ تم نے جو ہے وہ سیاہی ختم کر کے اپنی اس جو ہے وہ ہریالی کو زیادہ بڑھانا ہے۔ تو عبادت میں بھی اسی طرح جو ہے وہ جدت پیدا کرو، اور جو خوشی اور اطمینان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ جب تم پڑھو گے اور وقت پر پڑھو گے تو اس کا تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ جنت میں بھی جو تمہارے لیے اللہ نے درخت لگائے ہیں وہ ہرے بھرے ہوں گے۔ تو ایک جو ہے وہ ڈائری بنا لی جائے، ٹھیک ہے، یا ایک شیڈول بنائے، اور جو ہے وہ ایک نماز کی ڈائری بھی عام مل جاتی ہے، 5 10 20 روپے کی وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اگر آپ یہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو وہاں کے قاری صاحب کے سائن ہونے چاہیے، وہاں کے امام یا مؤذن کے سائن آپ نے کروانے ہیں، اور پھر یہ جو ہے روز یہ آپ نے ڈائری مجھے چیک کروانی ہے۔ آپ یقین کریں 1 مہینہ اگر بچے اس مؤذن اور امام کے سائن کروا کے لے آئے نا، تو بعد میں اس کو بھی خیال آئے گا، وہ جو مسجد جو سائن روز کرتا تھا وہ بھی اس کا خیال رکھے گا بچے کا کہ وہ حاضر ہوا وقت پر یا نہیں، پھر بچے کو خود بھی عادت پڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھیں بچہ چھوٹا ہے، وہ ضد کرتا ہے، آپ نے اس کو سائیکل کسی کو لے کر ہی دینا۔ اگر بچہ اپنا بیڈمنٹن کے لیے کوئی ریکٹ وغیرہ لینا چاہتا ہے، یا بہت ساری شٹلز لینا چاہتا ہے، کچھ ایسی چیزیں وہ آپ نے لے کے تو دینی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے کی ضرورت تو آپ نے پوری کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی کلرز یا کوئی ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہی چیزیں ہیں، جو اس کی درسی اور نصابی سرگرمیوں کے لیے ایک ضروری جو ہے سمجھ لیں کہ وہ چیزیں ہیں، وہ لے کر تو دینی ہی پڑتی ہیں۔ تو کیوں نہ ان کو پابندی نماز کے ساتھ اس کے انعامات کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بچے جو ہیں وہ پیزا کھانے کی فرمائش کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں، تو ہاں اگر ماں باپ ظاہر ہے اب ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کے منہ سے جو نکلا ہے وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تک ہم جو ہے وہ ان کو دے دیں اور ان کی خواہش جو ہے وہ پوری کر دیں اگر وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یا گھر میں کچھ بنا کے دے رہے ہیں کچھ اچھا، تو کیوں نہ میں اور آپ اس کو نماز کی پابندی سے جوڑ دیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت جو ہے وہ نتائج نکلیں گے۔ بات جو ہے وہ پھر مزید لمبی نہ ہو جائے، لیکن بہرحال ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ایک تو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ایمان کا وہ لیول ضرور بچے کو سمجھانا ہے کہ جب کبھی تمہیں اللہ سے بہت زیادہ ڈر لگے تو تمہیں امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی، نقصان ہو گیا، اگر کبھی نماز رہ گئی تو اب آگ سے وہ اس طرح ڈر کے، اب اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں کہ ڈر ہی ڈر ہو جائے اور امید ختم ہو جائے، یا پھر اتنا نہیں کہ امید ہی امید ہو جائے اور ڈر ہی ختم ہو جائے۔ تو اس کو بیلنس کرتے رہنا، یہ میں آپ کو بتاؤں زندگیاں لگ جاتی ہیں۔
ایمان کا وہ درمیان وہ مقام سمجھ آنے میں کہ امید کہاں ہے، خوف کہاں ہے۔ خوف بڑھ گیا کبھی تو امید کم پڑ گئی، امید بڑھ گئی تو خوف کم پڑ گیا، تو اس کو بیلنس کرنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ خود کو بھی چیک کریں، بچے کو بہرحال یہ بچے کو بھی سمجھائیں، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے ڈسکشن کرتے رہیں۔ ایمان کی حالت کے بارے میں کبھی ہم نے سوال نہیں کیا، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے سر میں درد تو نہیں، تمہارے پیٹ میں درد تو نہیں، تمہارے جسم کے کسی حصے میں کوئی خارش، کوئی الرجی، کوئی مسئلہ تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچہ سر زیادہ کھجا رہا ہو تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے سر کی صفائی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کچھ اس طرح جسم کھجا رہا تو پتہ چلتا ہے کہ 2 دن سے نہایا نہیں ہے، یا اس کے جسم پر اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی ایمان کو بھی ضرور ڈسکس کریں کہ مجھے بتائیں بیٹے آپ اپنی ایمان کی حالت کیسی محسوس کر رہے ہیں۔ نماز میں مزہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ نہیں مزہ تو نہیں آ رہا، بس جانا پڑتا ہے، تو بس اس سے یہ اٹس نیچرل، یہ نہ سمجھیں کہ بس گیا، اس کو سمجھائیں کہ اٹس نیچرل، کیونکہ ایمان کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خوف زیادہ بڑھ گیا ہو سکتا ہے آپ کی امید زیادہ بڑھ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیلنس کرنا، تو اس طرح کرتے کرتے آہستہ ظاہر ہے پھر بہت ساری ایسے کچھ مزید چیزیں سیکھتے، پھر صحابہ کرام کی اور انبیاء کرام کی مثالیں دے کر، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک چیز ان کو سمجھاتے چلے جائیں گے، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 50 بار، تو مجھے نہیں امید کہ ایک انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو وہ اس کو اگنور کر دے گا ہماری ہر بات کو۔ بس ہم بچوں کو صحیح سے ٹائم دیں، یہ بڑی ایک بیسک چیز ہے کہ تربیت کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ باقی چیزیں تو بچے کہیں اور سے بھی لے لیں گے، مگر آپ نے جو ان کو وقت دینا ہے وہ آپ نے خود ہی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور جو ہے فہم میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ ضروری سوال میں اس میں ڈال دوں گی آج کے اس سبق کے حوالے سے، تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اگلے سبق کی طرف ہم جائیں گے اب، اور اس کا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہم نے رکھنا ہے کہ ایک ضرر رساں اور ممنوع کام جو ہیں کون سے ہیں، جو تکلیف دہ کام ہیں اور جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں، جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اگلے لیکچر میں پھر میں پوری کوشش کروں گی کہ اس حوالے سے ہم پراپر بات کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔